العهد وفي كل ساعة من شاءت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين اشف صدر الحسين بحق ظهور الحجة القائم المنتظر يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بآواز بلند صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت السلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ طاہرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا باوز بلند سلمان اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے بلند ممکن ہو تو بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رب ذی وقار محبان اہل طہار شیعان حجر قرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان وعدہ ولایت توجہ ہے بات شروع کی جائے اللہ اپنی حسین مبین اور مبین کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ہرگز ہرگز میرے قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہرگز ہرگز میرے قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی فلن تجد لسنت اللہ تحویلا اور نہ میرے قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے شاہ رخ خان آپ نے بڑا روحانی اور وجدانی خطاب سنا ہے پہلے جملے سے پتہ چل جائے گا کہ کس نے قبلہ عرفان حیدر حسینی صاحب کو سنا ہے اور کس نے نیند کے مزے لیے ہیں پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا کہنے والا عاجز نہیں ہے قدیر بذات ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے نہ میرے قانون میں تبدیلی ہو سکتی ہے نہ میرے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے شاہ رخ خان میں نے سینکڑوں بار علی کے لیے اللہ کے قانون بدلتے رہے سینکڑوں بار علی کے لیے اللہ کے قانون بدلتے دیکھے ہیں علی تو پھر علی تھکنا نہیں علی تو پھر علی ہے جی بسم اللہ آج تھوڑا تھوڑا اور قریب ہو جائے بسم اللہ علی تو پھر علی ہے جملہ کہوں علی کے لیے اللہ کے قانون بدلتے دیکھے ارے بابا علی تو پھر علی ہے میں نے علی کے بچوں کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہر کسی کو کتابت نہیں آتی ویسے ہر کسی کو سننے کا فن بھی نہیں آتا جملہ کہتے ہیں کہ زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں علی کے لیے اللہ کے قانون بدلے علی کے بچوں کے لیے ارے بابا علی کے بچے تو پھر علی کا لہو ہے علی کے نوکروں کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر علی کے لیے علی کے بچوں کے لیے ارے بابا بندہ آج نا بڑی کوشش کرتا ہے علی تک جانے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حالانکہ رسول کہہ گئے اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے حدیث سنی ہوئی ہے آپ کی دنیا میں کوئی بات بھی نہیں بات نہیں ہے بس ذرا انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے رسول فرما رہے ہیں اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور مجھ مصطفیٰ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور علی کے کسی جملے میں مجلس ہو جائے گی اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اور مجھ مصطفیٰ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور علی کے اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے رانا صاحب سے لے کے اس آخری حلالی تک یہ دو ایک کو جانتے ہیں دو ایک کو جانتے ہیں دو ایک کو جانتے ہیں دنیا
کی نہیں کرتا. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی. اس کی زبان پہ تو وحی کا پہرا لگا ہوا ہے. وہ رسول کہہ رہا ہے اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے, مجھ مصطفیٰ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور علی کے, اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے. یعنی اللہ اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ جاتا ہے. جملہ ضائع نہ کر دینا. اللہ کو جو دو جانتے ہیں وہ دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں. مصطفیٰ بھی اللہ سے چھوٹا ہے, علی بھی اللہ سے چھوٹا ہے. مصطفیٰ کو جو دو جانتے ہیں ایک مصطفیٰ سے بڑا ہے, ایک مصطفیٰ سے چھوٹا ہے. علی کو جو دو جانتے ہیں دونوں علی سے بڑے ہیں. پھر مظہر نقوی اس منبر پہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے. چھوٹے کو سمجھ میں آ جاتا ہے, مصطفیٰ اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ جاتا ہے. علی کہتے ہی اسے ہے جسے سمجھنے کے لیے یا نبی چاہیے یا علی چاہیے. اللہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, قل محمد وعلى محمد ولم تنصروا. علی کہتے ہی اسے سمجھنے کے لیے یا نبی چاہیے یا چلی چاہیے. جملہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. علی کے لیے اللہ کے قانون بدلے, علی کے بچوں کے لیے, علی کے نوکروں کے لیے. آکاش بیٹا جملہ سننا اور لوح دل پہ لکھنا. علی کے لیے, علی کے بچوں کے لیے, علی کے نوکروں کے لیے. علی کے مرد نوکر تو مرد ہیں, علی کی نوکرانیوں کے لیے. اللہ اکبر, ہاتھ اپنے بلند رکھنا. علی کے لیے اللہ کے قانون بدلے, علی کے بچوں کے لیے, علی کے نوکروں کے لیے, علی کی نوکرانیوں کے لیے. ارے بابا علی کی نوکرانیاں تو انسان ہے, علی کے گھر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, جیو زندہ باد. جن کے گھوڑے اطراف سے بالا, گھوڑے اطراف سے. آپ دوسرے ذہن میں آگے بڑھیں. تو تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے. تو تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے. اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا اور حسین بادشاہ سے محبت کے فیصلے گھوڑوں کو احترام کے قابل بنا دیا. احترام کے قابل بنا دیا. علی کے لیے اللہ بدلے. ایک آدھ قانون یاد دلائیں. بی بی مریم کہاں رہتی تھی؟ بی بی مریم کہاں رہتی تھی؟ بیت المقدس میں. یہ بلائے اول میں. اچھا مریم کے پلنے کے لیے کوئی اور گھر نہیں تھا؟ بی بی مریم کے پلنے کے لیے کوئی اور گھر نہیں تھا؟ تھا. سر اٹھانا. اللہ فرق سمجھا رہا ہے. اللہ فرق سمجھا رہا ہے کہ بطول اور ہوتی ہے, بشری عورت اور ہوتی ہے جو مسجد سے نہ گزر سکے. بشری عورت جو مسجد سے نہ گزر سکے, اور بطول وہ ہوتی ہے جس کی پرورش ہی قبلہ میں ہو. اچھا چلے میں آسان کرتا ہوں. مسجد نبی کے قریب جتنے گھر تھے سب کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے. سب کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے. سرکار نے سب کو بلا کے کہا اپنے اپنے دروازے بند کر دو. سب کے بند کروا دیے, علی کا کھلا رکھا. سب کے بند کر دیے, علی بادشاہ کا کھلا. نفیس مند سن لیجیے گا. اچھا جب دروازے بند ہو گئے نا, اب عورتوں نے پوچھا بھی ہمارے بند کیوں ہیں؟ علی بادشاہ کا کھلا. اچھا علی بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ باقی سارے صحابی رضی اللہ ہیں علی کرم اللہ وجہہ. ایسے ہی ہے نا, علی کرم اللہ وجہہ ہے. ایسے ہی قسم سے امام فخر الدین رازی کی, امام فخر الدین
راضی اور ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ سارے صحابی رضی اللہ علی کرم اللہ کیوں ہے؟ تو فخر الدین رازی نے بڑے علی کرم اللہ وجہ کریم اس لیے ہے علی نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا. اب بات عورتوں تک پہنچ گئی. عورتوں نے پوچھا اپنے مردوں سے بھئی ہمارے دروازے بند کیوں ہیں؟ علی کا دروازہ کھلا کیوں ہے؟ عورتوں کی بات سن کے بندے آگے مسجد میں رسول کے پاس آگے یا رسول اللہ ہمارے بند کیوں ہے؟ علی کا کھلا کیوں ہے؟ اچھا عورت کی پتہ فطرت کیا ہے؟ جی جی ماشاءاللہ. مثالیں آپ نے بڑی سنی ہیں, میں بھی ایک مثال دیتا ہوں. جی جی ماشاءاللہ. عورت کی فطرت کیا ہے؟ عورت گھر سے باہر نکلے نا دروازے کے سامنے کوڑا پڑا ہو, کوڑا ساتھ والے دروازے پہ دستک دیتی ہے, ساتھ والی عورت باہر آتی ہے, یہ تمہارا کوڑا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں, وہ کہتی ہے نہیں. وہ پھر دوسری سے تیسری ادھر ساتھ والی یہ کوڑا تمہارا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں. اب عورت کو غصہ بڑا ہوتا ہے, اس کے گھر کے سامنے پڑا ہوتا ہے. عورت کو غصہ بڑا ہوتا ہے اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ یہ کوڑا میں بڑی تیزی سے گزر جاؤں گا. رانا صاحب کوڑے کو تو عورتیں نہیں مانتی بلکہ ہم سے کوڑے بنوا رہے ہیں. اور بندے ہم سے بھی کوئی بنوا رہے ہیں. یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کیوں ہیں؟ جملہ لوہے کے لکھنا. اور علی کا دروازہ کھلا کیوں ہے؟ آج آپ کے رسول فرماتے ہیں نہ میں نے تمہارے بند کیے, نہ میں نے تمہارے بند کیے, نہ میں نے علی کا کھولا. تمہارے دروازے بھی اللہ نے بند کروائے اور علی کا دروازہ بھی اللہ نے کھولا. اور علی کا دروازہ اس لیے اللہ نے کھولا, اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب علی تیری طرح ہر وقت پاک ہے. علی تیری طرح پاک ہے. اللہ اکبر. بی بی مریم کہاں پلی؟ بیت المقدس میں. سرکار زکریا کنڈی لگا کے چلے جاتے. ایسے ہی بی بی مریم پوچھتی کہاں جا رہے ہیں؟ مزدوری کریں گے, پیسے ملیں گے, آپ کے لیے کچھ کھانے کو لائیں گے. اچھا جناب زکریا سارا دن پھر کیا جاتے, مزدوری نہ ملتی, مزدوری تو نہ ملتی, خالی ہاتھ واپس آتے, آگے کنڈی کھولتے. بی بی مریم کے سامنے مختلف انواع کے پھل, مختلف انواع کے کھانے پڑے ہوتے. جناب زکریا پوچھتے کہاں سے آئے ہیں؟ کہا اس نے بھیجے ہیں, اس نے بھیجے ہیں. ہے یہ لیکن فرق پتہ نہیں چل گیا, جو وہاں والوں کے ٹکڑوں پہ پلے وہ مریم کی اماں ہوتی ہے, جو اپنے ٹکڑوں پہ وہاں والوں پہ پلے وہ حسین کی اماں ہوتی ہے. زندہ سلام جو وہاں والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پائے وہ حسین کی اماں ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. آجو ادھر ختم کرتے ہیں. کیا کہا؟ بی بی مریم کہاں پلی؟ بیت المقدس میں. علی کی اماں بیت اچھا بیت المقدس جزوی قبلہ ہے, کعبہ کلی قبلہ ہے. جیسے مریم جزوی بطول ہے, حسین کی اماں کلی بطول ہے. کلی بطول ہے. اچھا مریم کا ایک بیٹا ہے, نام ہے عیسیٰ. کیا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. اچھا جناب عیسیٰ کی ماں پہ لوگوں نے اعتراض کیا. عیسیٰ کی ماں پہ اعتراض کیا بی بی مریم پہ لوگوں نے. مریم نہ تیرا باپ ایسا, نہ تیری ماں ایسی, نہ تو ایسی, یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟
قرآن ہے. بی بی نے ایسا کیا فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ بچے کی طرف اشارہ کیا. ہاتھ جوڑ کے نہ کہیں بی بی تیرے کردار پہ انگلی اٹھ رہی ہے, اشارہ تو بچے کی طرف کر رہی ہے. جیسے اشارہ کیا جناب عیسیٰ نے کیا تھا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, رسول بن کے آیا ہوں. جملہ سننا حلالیو. اعتراض کیا تھا بی بی مریم کے کرداروں نے. بی بی نے اشارہ کیا بچے کی طرف. بچے نے کہا کہ میں اللہ کا عبد ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, رسول بن کے آیا ہوں, صاحب کلمہ ہوں, صاحب شریعت ہوں. لوگ خاموشی سے واپس چلے گئے. میں نے کہا اس نے تو اپنی اماں کے بارے میں بات ہی نہیں کی. لوگ عیسائی تھے لیکن یہ کہہ کے چلے گئے بیٹا ایسا ہو ماں بے عیب ہوتی ہے. چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی اجل ولی اللہ نعرہ حیدری. اور یہ عیسیٰ کر کیا سکتا ہے؟ یہ عیسیٰ کر کیا سکتا ہے؟ مادر ذات نابینے کو بینا کر سکتا ہے. یعنی جو یہ ہاتھ پھیرتا ہے اسے بینائی عطا کر دیتا ہے. برس والے کو یعنی کوڑ زدہ کو یہ ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتا ہے. مٹی سے پرندہ بناتا ہے, بھونگ مارتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. قبرستان جائے قبر پہ ٹھوکر مارے. جملہ سننا لوہے دل پہ لکھنا. جناب عیسیٰ کیا کر سکتے ہیں؟ مادر ذات نابینا کو بینا کر سکتے ہیں, کوڑ زدہ کو شفا دے سکتے ہیں, مٹی سے پرندہ خلق کرتے ہیں اڑا دیتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں قبر پہ ٹھوکر مارتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے. جناب عیسیٰ کے پاس یہ اختیار ہے. اب سوچ کے بتاؤ عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے گا عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے گا. چلے بات لمبی نہ ہو جائے. ماشاءاللہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ پھینکا. زمین پہ پھینکا. قرآن پڑھ لیجئے. جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا آدم سے ترک اولا ہو گیا. معصوم سے خطا نہیں ہوتی, ترک اولا ہو گیا. اللہ اکبر. جناب بسم اللہ کی بیٹھے ہیں کام ہی نہیں کروانے, ابھی تو میں نے شروع کی ہے. جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہو گیا. اللہ نے کہا آدم جنت سے نکل جا. آدم جنت سے نکل جا. اور آدم سے نکلتے ہوئے جنت کا لباس اتروا لیا. جنت کا لباس قرآن پڑھیے گا, سورہ بقرہ جا کے پڑھیے گا. آدم علیہ السلام جسم پہ درختوں کے پتے لپیٹ کے ہیں. ادھر عید والا دن ہے, حسنین سواری بک کروا کے سواری بک کروا کے بڑے لوگوں کے بچے بھی بڑے ہوتے ہیں, سواری بک کروا کے آگے اماں کے پاس. یاد ہے نا حسنین آئے عید والے دن, نانا جان سب کی سواریاں ہیں, ہماری سواری میں تمہاری سواری. پہلے جملہ آ گیا حضرت کرتا چلو. سرکار نے مانگ نکالتے تھا. سواری والوں مانگ نکالتے تھا. ویسے تو عمل کیے ہیں. سرکار نے مانگ نکالی, بندوں نے بھی مانگ نکالی. سرکار نے مسواک رکھی, بندوں نے بھی مسواک رکھی. سرکار 100 میں دودھی رکھتے تھے, بندوں نے بھی 100 میں دودھی رکھا. سرکار جو کرتے تھے نا بندے کرتے جاتے تھے. ایک دن ایک بندے نے سرکار سے کہا سرکار آپ جو کرتے ہیں یہ بھی وہی کرتے ہیں. سرکار آپ جو کرتے ہیں یہ بھی وہی کرتے ہیں. ایک دن حسنین کے نانا کو جلال آ گیا. سرکار کہتے ہم تو معراج پہ جائیں گے. پھر کسی نے نہیں کہا, پھر کسی نے نہیں کہا کہ ہم بھی جائیں گے. نانا جان ہماری
सवारी, कहा मैं तुम्हारी सवारी। रसूल मांग क्यों निकालते थे? जुमला भाई रुकाओ, मांग क्यों निकालते? सलमान मोहम्मदी ने एक दिन पूछ लिया, या रसूलल्लाह आप मांग क्यों निकालते? क्योंकि आपका कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं है, आप मांग क्यों निकालते हैं? सरकार ने तो सलमान नबी काफी दिनों से इसी इंतजार में था कि तुम पूछे और मैं सलमान, मैं भी काफी दिनों से इंतजार में था कि तू पूछे और मैं बताऊं। सलमान तू जानता है ना, मेरे दाएं कंधे पे हसन बैठता है, मेरे बाएं कंधे पे हुसैन बैठता है। मतलब बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शिया हसन को नहीं मानते, शिया हसन को नहीं मानते। हालांकि हसन ने तो उससे सुलह कर ली थी, वो तो हसन का चचा लगता था। वो जो नारा लगाते हैं अली और वो भाई भाई, अली और वो अच्छा, जब रसूल ने सबको सबका भाई बनाया था ना, अली बादशाह को किसी का भाई नहीं बनाया। जब अली बादशाह ने कहा या रसूलल्लाह मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, सरकारी वालों फरमाते हैं वो है आती इन्हें और नींद भी है आती। जुमले जाया न कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ऊँग है आती और इन्हें नींद भी है आती। ऐनुल्लाह है तू, अल्लाह तो नहीं सोता। ऐनुल्लाह है तू और अल्लाह तो नहीं सोता। कायनात के रसूल अली की तरफ देख के फरमाते हैं ये औलादे आदम है, तू खालिके आदम, खालिक तो मखलूक के भाई नहीं होते। फिर रसूल फरमाते हैं ये खाक तो नूर, चलो गलत लेना ही, ये खाक तो नूर, ये और तू और, ये खाक तो नूर, ये और तू और, माँ बहन तकाबुल के अदालत नहीं रहती। कायनात के रसूल अली से कह रहे हैं ये नूर, ये और तू और, मेरी तरफ मतवज्जह रहना, ये खाक तो नूर, ये और तू और, माँ बहन तकाबुल के अदालत नहीं रहती। कायनात के रसूल अली की तरफ देख के फरमाते ये मुझे छोड़ दे और मुसलमान नहीं रहते, मैं तुझे छोड़ दूं तो रिसालत नहीं रहती। किसी कमीने का मोहताज नहीं। अच्छा, ये सारे खिताबाना जुमले होते हैं, खतीब के खिताबत के जुमले होते हैं। तुझे इतने ना बोले तो उन्होंने उतने नहीं बोलना। नारा इतना बुलंद लगाओ कि आवाज नजफ तक जाए। वो जो सरगोशियां सुनता है, एक जन से वापस आ रहे थे, पहले चले जुमला याद रखो, एक जन से वापस आ रहे थे, एक पहाड़ी पे खड़े यकदम जलजला आया, यकदम जलजला आया। मेरी तरफ मतवज्जह रहना, जलजला आया, ऐसे लगा तो जैसे घंटियां बज रही। अल्लाह अकबर। सहाबा ने समझा शायद कयामत आ गई, कयामत आ गई है। सारे इकट्ठे होकर गए, या रसूलल्लाह कयामत आ गई है। जगह पता नहीं, अल्लाह अली से सरगोशियां कर रहा है, अल्लाह अली से जो सरगोशी सुनता है वो मेरी और आपकी आवाज नहीं सुनता। अरे बाबा, जो है ही उज़्नुल्लाह, जो है ही उज़्नुल्लाह, अल्लाह का कान। ये सब खतीबाना हाशिया राई होती है, मेरे तरफ मतवज्जह नहीं है। सवारी बुक करवाई, जुमला वहीं पे रुका हुआ है। या रसूलल्लाह मांग क्यों निकालते हैं? अल्लाह अकबर। सलमान ने पूछा या रसूलल्लाह मांग क्यों निकालते हैं? कायनात के रसूल कहते सलमान तू जानता है मेरे दाएं कंधे पे हसन होता है, बाएं कंधे पे हुसैन होता है, और जब ये शहजादे बैठते हैं ना तो मेरी जुल्फों को महार बना लेते हैं, मेरी जुल्फों को महार
ابا کپڑے، بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا، بی بی کی نظر آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی جنت میں پہنچی، رضوان کو کپڑے سمیٹتے دیکھا، کہا درزی کے پاس ہے، کیا کہا؟ درزی کے پاس ہے۔ رضوان جبریل کرتے اٹھا بھی رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے، کرتے اٹھا بھی رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے۔ اللہ کی آواز آئی، جبریل کیا سوچ رہا ہے؟ کہا مالک کچھ نہیں سوچ رہا۔ اللہ کی آواز بلند آواز میں اعتراض کر، سارے تیرا اعتراض بھی سن لے، میرا جواب بھی سن لے۔ مالک بس یہی سوچ رہا ہوں کہ کل جب آدم کو جنت سے نکالا تھا اور اسے کہا تھا ملکوتی لباس اتار دے، جنت کی چیز زمین میں نہیں جا سکتی، مدینہ بھی تو زمین پہ ہے، مدینہ زندہ و سلامت رہو۔ آدم کا کبھی نام نہ تھا جب سے علی ہے، آدم کا کبھی نام نہ تھا جب سے علی ہے، اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے، خالق کا وسیع احمد کا ولی ہے، وہ فرد جلی ہے، وہ فرد نعرہ حیدری۔ آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے۔ علی بادشاہ کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے انا آدم، میں ہی آدم ہوں، ماشاءاللہ انا نوح، میں ہی نوح ہوں، انا اسماعیل، میں ہی اسماعیل ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی یعقوب ہوں، میں ہی یوسف ہوں، میں ہی محمد ہوں، میں ہی حسن ہوں، میں ہی حسین ہوں، میں ہی قائم تک، یعنی میں ہی میں ہوں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، بندہ نہیں کھڑا ہوا، ایک منافق اپنا شجرہ بتانے لگا، کھڑا ہو کے کہتے ہیں یا علی یہ اللہ والی ساری صفتیں اپنی طرف منسوخ کر رہے ہو۔ علی بادشاہ کو جلال آ گیا، بادشاہ فرماتے ہیں او کتے سزاداروں جن کے کرتے جنت سے آتے ہیں، سیدہ کی قسمت دیکھو نا کیسی ہے۔ بندوں کو فرش عزا کی عظمت کا ہی پتہ ہے۔ مولا رضا بادشاہ کا فرمان پڑا۔ اچھا آپ نے پرانے عزادار دیکھے ہیں؟ وہ جب آتے تھے نا فرش عزا پہ ایسے ایسے، یہ مولا رضا بادشاہ کی سنت ہے۔ بادشاہ خود فرش عزا، ہزاروں نوکر تھے مولا، نوکر آگے بڑھے، بادشاہ خود فرش عزا بچھا۔ نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں اس پہ آگے بیٹھنا کس نے ہے؟ نوکر پوچھتے مولا کس نے آگے بیٹھنا ہے؟ بادشاہ فرماتے پہلے تو میری دادی نے آگے بیٹھنا ہے، پر بڑا پیار تھا مولا رضا کو اپنی دادی سے۔ اجرکم اللہ اجر، اور مولا رضا بادشاہ فرماتے اگر تمہیں اس فرش عزا کی عظمت کا پتہ چل جائے نا تو تم کبھی گھر جاؤ ہی نہ، فرش عزا پہ ہی بیٹھے رہو۔ میں نے کہا فاطمہ زہرا تیری اپنی قسمت ہے، مالک نے تجھے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کے جنازے میں تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیر پر۔ اترکم اللہ، جنازہ برآمد کرنا ہے، جنازے پہ سارے نہیں روتے، سارے نہیں روتے، لیکن جو رو رہا ہوتا ہے نا اس ہاتھ والے بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی فرشتہ مدینے سے آیا ہوا ہے، کوئی کربلا سے آیا ہے، کوئی نجف سے آیا ہے، کوئی کاظمین سے آیا ہے، کوئی سامرا سے آیا ہے، کوئی مشہد سے آیا ہے۔ یہاں سے اٹھ کے جب جائیں گے تو رسول سے کہیں گے یا رسول اللہ شہادت تو تیرے بیٹے کی تھی، جنازہ تو تیرے بیٹے کا تھا، جوہر پہ بیٹھ کے مومنین رو رہے تھے، رسول نے کہہ دیا نا وہ میرے اپنے ہیں۔ یہ نسلیں سمجھ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں رسول دنیا سے جا رہے تھے، یہ جملے کافی ہو جائیں گے، رسول دنیا سے جا رہے فنزل جبرائیل، جبریل نازل ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا یہ جنت کا کفن ہے، یہ جنت کا کافور ہے، اسے 5 حصوں میں تقسیم کر دو۔ تمہیں جملہ سمجھائی نہیں ہے، اسے 5 حصوں میں تقسیم کر دو۔ عزادارو حسین کی اماں سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلائے، جبریل چلا گیا
رسول نے کفن اور کافور تقسیم کرنا شروع کر دیا. ایک کفن کا ٹکڑا اور کافور اپنے لیے رکھا, ایک کفن کا ٹکڑا اور کافور علی کو دے دیا, ایک کفن کا ٹکڑا اور کافور سیدہ کو دے دیا. کفن کے بھی 2 ٹکڑے بچ گئے, کافور کے بھی 2 ٹکڑے بچ گئے, اور شہزادے بھی 2 بچ گئے. عزادار رسول نے نظر گھما کے دونوں کفن کے ٹکڑے اور کافور حسن کو دے دیے. حسن کو دینے کی دیر تھی, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اٹھی, بی بی فرماتی ہے بابا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. بابا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا. بی بی فرماتی ہے بابا آپ اکثر کہتے تھے حسن میرا امیر بیٹا ہے, حسن میرا امیر بیٹا ہے, حسین میرا غریب بیٹا ہے. بابا آج یقین ہو گیا ہے, حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. سیدھا پیارا نہ کرنا عزادارو. یہ منظر کس نے دیکھا؟ 5 برس کی ملکہ شام ہے, علی کی بیٹی نے, ام المصائب بیوی نے, بیوی نے بھائی کو دیکھا, بھائی نے بہن کو دیکھا. اعلیٰ نصیب عباس رضوی صاحب کا جملہ ہے, مالک ان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے, وہ فرماتے ہیں علی کی بیٹی آگے بڑھی, حسین کو باہوں میں لیا. بیوی فرماتی ہے بھیا چل آ ہم ادھر ہو جاتے ہیں, یہاں کوئی سید الانبیاء بیٹھا ہے, کوئی سید الاولیاء بیٹھا ہے, کوئی سید الاوصیاء بیٹھا ہے, کوئی سید النساء العالمین ہے. تو کربلا کا غریب ہے, میں شام کی قیدر ہوں. تو کربلا کا غریب ہے, میں شام کی قیدر ہوں. جملہ سننا دارو. علی کی بیٹی فرماتی ہے حسین میں تجھے کفن دوں گی, نانا نے نہیں دیا تو پھر کیا ہوا, میں تجھے کفن دوں گی. اور نصیب عباس رضوی صاحب فرماتے ہیں بہن کا جملہ سنا. حسین فرماتے ہیں عالیہ دعا کر جب مجھے کفن کی ضرورت پڑے تیری چادر سلامت, تیری چادر سلامت ہو. اجرکم من اللہ. عزادارو علی کی بیٹی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. حسن امیر ہے, بھائی بیٹھو بیٹھو, اب اس حال کی قیادت ہے. حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. عزادارو 11 ہجری رسول دنیا سے چلیں گے. علی کی بیٹی سوچتی رہی حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. ماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھتی رہی اور سوچتی رہی حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. عزادارو ماں دنیا سے چلی گئی, علی کی بیٹی سوچتی رہی حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. 40 ہجری کا ماہ رمضان آ گیا, عید سے چند دن پہلے علی کی بیٹی یتیم ہو گئی. پتہ نہیں کس خیال میں جاتے ہو, دعا کیا کرو عید کے قریب کوئی بیٹی یتیم نہ ہو. عزادارو علی کی بیٹی سوچتی رہی حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. عید والے دن بابے کا سرخ عمامہ اٹھا کے اسے چومتی بھی رہی اور سوچتی رہی حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. عزادارو آ گیا 50 ہجری, 27 صفر کی دن گزرا, شب آ گئی 28 کی. عزادارو 14 بنت اشس بن قیس رضی اللہ اس پہ لعنت کرے. 2 روایات ہے, ایک ہے پانی میں, ایک ہے دودھ میں. اس نے زہر ملایا اور زہر اتنا ظالم تھا, علماء کہتے ہیں اگر اس کی ایک چٹکی سمندر میں پھینک دی جاتی, سمندر کا رنگ بدل جاتا, مخلوق مر جاتی. عزادارو حسن بادشاہ نے ایک گھونٹ دودھ کا لیا, کہتے ہیں مولا آپ کا روزہ تھا, بدن میں کمزوری ہے اور پی لے. بادشاہ فرماتے تیرا اسی سے کام ہو جائے گا, تیرا اسی سے کام ہو جائے گا. عزادارو مولا حسن بادشاہ سے قریب بلا کے فرماتے جوگا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا. چھوٹی اولاد والا جملہ سننا. مولا حسن بادشاہ فرماتے جوگا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا. کہتی ہے مولا آپ اچھے امام تھے. بادشاہ فرماتے میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا. کہتی مولا آپ اچھے شوہر تھے. چیز نکل گئی حسن بادشاہ کی. بادشاہ فرماتے پھر میرے قاسم کو یتیم کیوں کر رہی ہے, پھر میرے قاسم کو یتیم کیوں کر رہی ہو. عزادارو علی کا بیٹا وہاں سے نکلا, اٹھتا بیٹھتا ہے, پتہ نہیں کون جملہ سمجھے گا. جیسے حسین اکبر کی لاش پہ پہنچا ہے نا, ایسے حسن کبھی اٹھتا تھا, کبھی گرتا تھا, پھر اٹھتا تھا. مدینے کی دیواروں کا سہارا لے کے حسن گھر پہنچا, دستک دی. حسن کی زوجہ بی بی ام فرما قاسم کی پاک اماں نے دروازہ کھولا, اور بی بی کی کیفیت کیا ہے,
بی بی کی کیفیت کیا ہے؟ سر پہ چادر نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں. حسن فرماتے فرمایا تجھے کس نے بچایا ہے کہ تو بیوہ ہونے والی ہے؟ بی بی رو کے فرماتی ہے مولا آپ تو اب آ رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے تیری ماں آئی تھی، ایک ہاتھ پہلو پہ تھا اور کہہ رہی تھی مولا تو سو رہی ہے، وہاں میرے حسن کو زہر تو سو رہی ہے، وہاں میرے حسن کو زہر مل گئی ہے. اداکاروں حسن بادشاہ کے لیے بستر بنا ہوا تھا، بستر پہ لکھایا جملہ یہ ہے امیر حسن، یہ ہے امیر حسن. شہادت کے وقت جو بستر پہ تڑپتا رہے اسے امیر کہتے ہیں. شہادت کے وقت جو بستر پہ تڑپتا رہے اسے امیر کہتے ہیں. جو کربلا کی گرم ریت پہ تڑپتا رہے اسے غریب کہتے ہیں. جملہ سنا چھوٹی اولاد والا سینے پہ ہاتھ مارا. جس کی شہادت کے بعد اس کے بیٹے کو کبھی عباس اٹھائے، کبھی حسین اٹھائے، کبھی علی اکبر اٹھائے، اسے امیر کہتے ہیں. جس کی شہادت کے بعد اس کی 3.5 برس کی بیٹی کو کبھی شمر تماچے مارے، کبھی کھولی تماچے مارے، کبھی سنار تماچے مارے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اسے غریب کہتے ہیں. جس کی شہادت کے وقت اس کے 18 بھائی اس کے پاس ہو اسے امیر کہتے ہیں. جس کی شہادت کے وقت اس کے پاس بیٹی ہو اسے غریب کہتے ہیں. عزادارو قاسم کو بی بی نے قاسم کو اٹھایا. حسن فرماتے فرما میرے قاسم کو میرے سینے پہ سلا، میرے قاسم کو میرے سینے پہ سلا. عزادارو ابھی چند لمحے شہزادہ لیٹا تھا، تڑپ کے اٹھا. علماء مقاطع لکھتے تڑپ کے اٹھا اور شہزادہ نے جملہ پتہ کیا کہا؟ اماں مجھے کس آگ میں لٹا دیا ہے. میں نے جملہ پڑھا کتاب میں. جب علی کی بیٹی آئی وہ سراہی جس میں زہر تھا وہ سرہانے پڑا ہوا تھا. علی کی بیٹی نے اسے صحن میں توڑا. جب توڑا تو اسے دھواں نکل رہا تھا. حسن کے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی. بی بی فرماتی ہے بیٹا یہ آگ نہیں تیرے بابا کا سینہ ہے اور آج کی رات ہے. حسن فرماتے قاسم میرے قریب آ، میں تیری حالت ایسی بناتا ہوں میری بہنیں تجھے دیکھتی جائیں گی، میرے پاس آتی جائیں گی. حسن بادشاہ نے اپنے جیتے جی قاسم کا گریباں چاٹ دیا. جملہ سمجھا ہی نہیں ہے تم نے. حسن بادشاہ نے اپنے جیتے جی حسن کا قاسم کا گریباں چاٹ دیا. آستین نے الٹ دی، خاک اٹھا کے سر میں ڈال دی. کہا میری بہنوں کو جگانا نہیں، ابھی نماز شب کے لیے اٹھے گی نا، جب اٹھے گی تجھے دیکھے گی پتہ چل جائے گا. جملہ سننا چھوٹی اولاد والا اور سینے پہ ہاتھ مارنا. قاسم عالیہ کے حجرے کے باہر بیٹھا ہے نماز شب کے لیے. علی کی بیٹی اٹھی. میرا تو ایمان ہے جس کے بھائی کو زہر ملا ہو اس بہن کو نیند ہی نہیں آتی ہے، اور بھائی بھی حسن جیسا بھائی ہو. اور بتارو بی بی نے جو دروازہ کھولا نا، اب بی بی کے پاؤں کے ساتھ شہزادہ ٹکرایا. بی بی فرماتی ہے اماں فضا چراغ لا کہ صبح صبح میرے دروازے پہ سوالی کون آ رہا ہے. اور بتارو چراغ آیا، طرف گئی بی بی فضا. بی بی فضا فرماتی ہے عالیہ سوالی نہیں ہے، لگ رہا ہے میرے بھائی کا گھر جل رہا ہے. اور جو بھتیجے پہ نظر پڑی نا بی بی سے چادر نہیں سمجھی، دوڑ پڑی علی کی بیٹیاں. قاسم بادشاہ روایت کرتے ہیں مجھے ہر حجرے پہ جا کے رونا پڑا لیکن چچا حسین کے حجرے پہ جا کے رونا نہیں پڑا. عزادارو قاسم فرماتے میں جیسے ہی چچا کے حجرے پہ پہنچا نا، چچا کی حالت کیا تھی؟ میرا چچا کبھی بائیں ہاتھ مارتا تھا، کبھی بائیں ہاتھ مارتا تھا اور کہہ رہا تھا عباس مجھے سہارا دو میری کمر ٹوٹ گئی، عباس سہارا دو میری کمر ٹوٹ گئی ہے. بس عزادارو آخری جملے کہنے جا رہا ہوں، اسی میں تبوت آ جائے گا. زیارت کرنا جی بھر کے پرسا دینا سیدہ کو. عزادارو پہنچ گئی علی کی بیٹیاں، علی کے بیٹے پہنچ گئے. گھیرا ہوا ہے. مقادر میں لکھا ہے جب علی کی بیٹی پہنچی نا تو حسن بادشاہ کو کہہ آئی. صرف خون نہیں آیا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے. علی کی بیٹی نے ہاتھوں کا پیالہ بنایا، ادھر علی کی بیٹی نے ہاتھوں پہ جگر کے ٹکڑے لیے. چند لمحوں بعد قالوا انا للہ
و انا الیہ راجعون. عزادارو جنازہ تیار ہو گیا. وہ بات ذہن میں ہے نا, علی کی بیٹی سوچتی تھی حسن امیر ہے, حسین